خوش آمدید دیمونک میں، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ عوامی سطح پر دستیاب ریسرچ اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی کمپنی کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا ہے۔ ایک بہت شاندار کیس اسٹڈی ہے یہ۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایک صفِ اول کی آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کی، یعنی سسٹمز لمیٹڈ کی، جسے اسٹاک مارکیٹ میں SYS کے سمبل سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، SYS۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو پچھلی دہائی کے کسی ٹیک بوم میں راتوں رات کھڑی ہو گئی ہو۔ صحیح کہا آپ نے، ان کی بنیاد تو بہت پہلے رکھی گئی تھی۔ 1970 میں۔ مطلب اگر ہم اس دور کا تصور کریں تو وہ ایک ایسا وقت تھا جب کمپیوٹرز کا سائز بڑے کمروں جتنا ہوا کرتا تھا۔ اور ٹیکنالوجی آج جیسی عام بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ پھر کئی دہائیوں پر محیط اس طویل سفر کے بعد 2015 میں یہ کمپنی باقاعدہ طور پر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوئی۔ اور آج یہ صرف ایک مقامی ادارہ نہیں رہی۔ جی، آج یہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی سروسز دے رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کمپنیوں کا سفر کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ہوتا۔ بالکل، کبھی یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں اور کبھی اچانک کوئی ایسا موڑ آتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس میں کچھ بھی سیدھی لائن میں نہیں چلتا۔ 100% درست۔ اور سسٹمز لمیٹڈ کی یہ کہانی صرف ہندسوں یا بیلنس شیٹ تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کے بارے میں ہے یہ کہانی؟ دیکھیں، جب ہم اس کمپنی کے مالیاتی ارتقاء کو دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر پچھلے 5-6 سالوں کا ڈیٹا، تو یہ ہمیں ایک بہت گہری بصیرت دیتا ہے۔ مطلب ہم پوری آئی ٹی انڈسٹری کو سمجھ سکتے ہیں اس سے۔ جی بالکل، معاشی حالات، کرنسی کا اتار چڑھاؤ اور بین الاقوامی مارکیٹ کی ترجیحات کسی بھی بڑے ٹیکنالوجی ادارے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، یہ سب نظر آتا ہے اس میں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کہانی کو اس کے سب سے شاندار دور سے شروع کرتے ہیں، یعنی کووڈ سے پہلے کا دور۔ جی، 2019 کے آس پاس کا وقت۔ مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے ان کی اس غیر معمولی ترقی یا ہائپر گروتھ کا اصل آغاز ہوا تھا۔ بالکل، وہ سال ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ان کی گروتھ اس وقت کیسی چل رہی تھی؟ 2019 میں کمپنی کے ریونیو نے ایک زبردست چھلانگ لگائی۔ ریونیو 42% اضافے کے ساتھ 5.35 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ یہ تو ایک بہت زبردست نمبر ہے۔ یہ کوئی معمولی ترقی نہیں تھی۔ مارجنز میں بہتری آ رہی تھی اور ان کا خالص منافع بھی 35% بڑھ کے 1.36 ارب روپے ہو چکا تھا۔ زبردست۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اصل گیم 2020 میں شروع ہوئی۔ چھتیں بند ہو رہی تھیں اور کاروبار تباہ ہو رہے تھے۔ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے تو وہ ایک ڈراونا خواب تھا۔ سپلائی چینز ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن آئی ٹی کمپنیوں کا تو کام چل نکلا تھا نا؟ بالکل۔ سسٹمز لمیٹڈ جیسے اداروں کے لیے یہ بحران ایک غیر معمولی موقع بن گیا۔ پوری دنیا میں اچانک ڈیجیٹلائزیشن کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر چھوٹی بڑی کمپنی کو ریموٹ ورکنگ پر جانا پڑا تھا۔ کلاؤڈ سروسز کی ڈیمانڈ آسمان پر پہنچ گئی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنا سب کی مجبوری بن گیا۔ تو اس مجبوری کا سسٹمز کو کتنا فائدہ ہوا؟ بہت زیادہ۔ 2020 میں ان کا ریونیو مزید 40% بڑھ کر 7.51 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ کمال ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کا گراس مارجن 37% کی ایک ریکارڈ سطح پر جا پہنچا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گاڑی کو انتہائی مشکل اور پرخطر راستے پر بھی بالکل صحیح سمت مل جائے اور رکنے کے بجائے اس کی رفتار پہلے سے بھی دگنی ہو جائے۔ بالکل۔ مشکل وقت میں ایسے مواقع تلاش کرنا ہی تو اصل مہارت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ رفتار پھر رکی نہیں بلکہ 2021 اور 22 میں مزید تیز ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی ترقی کی رفتار میں ایک زبردست تسلسل تھا۔ 2021 میں کمپنی کے ریونیو نے 58% اضافے کے ساتھ 11.9 ارب روپے کا ہنسا عبور کیا۔ ہر سال پچھلے سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا تھا۔ جی، لیکن اسی دوران ایک اور اہم چیز ہو رہی تھی۔ مارکیٹ میں ٹیلنٹ کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مطلب نئے لوگ ہائر کرنے کی جنگ۔ سسٹمز بہت تیزی سے نئے ملازمین بھرتی کر رہی تھیں اور ان کو پرکشش تنخواہیں دے رہی تھیں۔ اس سے ان کے آپریٹنگ اخراجات بڑھنا شروع ہوئے۔ تو اس کا مارجنز پر کوئی اثر پڑا؟
ہلکا سا دباؤ آیا، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ رہی کہ ایکسچینج ریٹ نے انہیں زبردست فوائد دیے اور ان کا نیٹ مارجن 27.9% پر برقرار رہا۔ کیونکہ روپے کی قدر گر رہی تھی تو ڈالر کی آمدنی میں فائدہ ہوا۔ بالکل۔ اور پھر 2022 آ گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی تاریخ کا سب سے تیز ترین ترقی کا سال تھا۔ جی، 2022 میں ریونیو میں 73% کا بے مثال اضافہ ہوا۔ 73%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ ریونیو 20.6 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس سال ان کا خالص منافع 98% اضافے کے ساتھ 6.3 ارب روپے ہو گیا۔ یہ ترقی واقعی حیران کر دینے والی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سفر ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے۔ بالکل، سیدھا کچھ نہیں ہوتا۔ 2023 میں آتے آتے منظر نامہ تھوڑا تبدیل ہونا شروع ہوا۔ جی، ریونیو تو اس سال بھی بڑھ کر 32 ارب روپے تک پہنچا، کیونکہ مانگ تو موجود تھی۔ لیکن مارجنز پر دباؤ واضح طور پر نظر آنے لگا تھا، اور ظاہر ہے جب آپ اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں تو نئے لوگوں کو ہائر کرنے کے اخراجات بھی تو بڑھتے ہیں نا۔ ترقی کے ثمرات تو سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آنے والے بلز بعض اوقات پوری مینجمنٹ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ پھر بھی 2023 میں ان کا منافع کسی نہ کسی طرح 36% بڑھ ہی گیا، لیکن یہ جو اخراجات کا ٹرینڈ تھا، اس نے آگے جا کر کیا کیا؟ آپ نے بالکل درست سمت میں نشاندہی کی ہے، اور یہیں سے ہم 2024 کے مشکل ترین سال میں داخل ہوتے ہیں۔ 2024 کا سال سسٹمز کے لیے کیسا رہا؟ یہ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک اور کڑا امتحان تھا۔ ریونیو کے لحاظ سے تو بظاہر برا نہیں لگ رہا تھا۔ جی، ریونیو تو 20% مزید بڑھ کر 38.5 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ انہوں نے نئے خطوں میں اپنے قدم بھی جمائے۔ لیکن جب ہم منافع پر آتے ہیں تو یہ سال ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوا۔ بالکل، ایک بہت بڑا جھٹکا۔ یہی وہ چیز ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کا باعث تھی۔ مطلب ایک طرف آپ کی سیلز 38.5 ارب روپے تک پہنچ رہی ہیں، جی ہاں، لیکن دوسری طرف آپ کا خالص منافع 29% گر کر صرف 6.1 ارب روپے رہ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے فیکٹری میں پیداوار دگنی کر دی، دن رات محنت کی، زیادہ مال بیچا، لیکن مہینے کے آخر میں جیب میں پیسے پچھلے سال سے بھی کم تھے۔ اصل میں اس سے ہمیں سروسز انڈسٹری اور خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے بنیادی ماڈل کے چیلنجز کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس ماڈل میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آئی ٹی کا بزنس کوئی پروڈکٹ بیچنے کا بزنس نہیں ہے، یہ ایک ہیومن کیپٹل انٹینسو ماڈل ہے۔ مطلب سارا دارومدار انسانوں پر ہے؟ بالکل، آپ کو جتنا زیادہ کام ملتا ہے، آپ کو اتنے ہی زیادہ سافٹ ویئر انجینئرز بھرتی کرنے پڑتے ہیں۔ 2024 میں ان کا گراس مارجن اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا، 24.82% پر۔ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیلز فورس کی تنخواہیں، الاؤنسز اور ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر پر ہونے والے اخراجات ریونیو سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھے۔ یہ تو کافی خطرناک صورتحال تھی۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ان کے سیلنگ اور ڈسٹریبیوشن اخراجات میں حیرت انگیز طور پر 91% اضافہ ہو گیا۔ 91% اضافہ، اور وہ بھی صرف ایک سال میں؟ جی ہاں، اس کے اندر آخر ایسی کون سی چیزیں شامل تھیں جنہوں نے اتنی تیزی سے بجٹ کو کھا لیا؟ اس میں بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ جب آپ دنیا بھر میں نئے کلائنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی سیلز ٹیم کو بھاری تنخواہیں دینی پڑتی ہیں۔ اور سفر کے اخراجات بھی تو ہوتے ہوں گے۔ بالکل، ایگزیکٹوز کو امریکہ، یورپ بھیجنا، وہاں کے مہنگے ہوٹل اور جارحانہ مارکیٹنگ کی مہمات چلانا، یہ سب ڈالر میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو ملازمین کی تعداد بڑھی؟ ان کے انتظامی اخراجات میں بھی 20% اضافہ ہوا، کیونکہ ملازمین کی کل تعداد بڑھ کر 6,701 تک پہنچ چکی تھی۔ 6,701! یہ تو واقعی ایک چھوٹی سی فوج کے برابر ہے۔ اور اتنے لوگوں کو سنبھالنا، ان کے لیپ ٹاپس اور دفتری سہولیات دینا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو کیا 2024 میں صرف اخراجات ہی کا مسئلہ تھا؟ نہیں، مشکلات صرف یہیں تک نہیں تھی۔ پاکستان کے معاشی حالات میں کچھ تبدیلی آئی اور روپے کی قدر میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ جس کا مطلب ہے کہ انہیں ایکسچینج کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی مالیاتی گوشواروں میں 605.2 ملین روپے کا ایک بہت بڑا امپیئرمنٹ چارج بھی لگا۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر ان کا منافع گرا دیا۔ جی، ان کے نیٹ مارجن کو سکڑ کر صرف 15.87% پر لا کھڑا کیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ عام طور پر جب کوئی بھی اتنی بڑی کارپوریٹ کمپنی اس طرح کے شدید مالی دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو حالات کو سنبھلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔
بالکل، مینجمنٹ اور حکمت عملی دونوں بدلنی پڑ جاتی ہیں۔ ایسا لگا جیسے انہوں نے اچانک اپنی سمت بالکل درست کر لی ہو۔ بلا شبہ یہ ابتدائی اعداد و شمار ان کی انتظامیہ کی فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبرز کافی بہتر ہوئے ہیں نا؟ جی، 2025 کے ان پہلے 9 مہینوں میں کمپنی نے 57.4 ارب روپے کی خالص سیلز کی، جو کہ 19% کا اضافہ ہے۔ لیکن جو سب سے شاندار چیز تھی وہ ان کا خالص منافع تھا، جو 46% اضافے کے ساتھ 7.94 ارب روپے تک جا پہنچا۔ واو، اتنی جلدی اپنے گرے ہوئے مارجنز کو دوبارہ کھڑا کرنا واقعی قابل ستائش ہے۔ تیسری سہمائی میں منافع 28% اضافے سے 2.79 ارب روپے رہا۔ اور ان کی جو مختلف خطوں سے کارکردگی رہی ہے وہ بھی خاصی دلچسپ ہے۔ جی، ان کا گراس مارجن تیسری سہمائی میں واپس 29.7% پر آ گیا۔ اور خطوں کے لحاظ سے کیسی گروتھ تھی؟ پاکستان سے ان کی گروتھ 39% رہی، یورپ سے 22% گروتھ آئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یورپ میں ان کا گراس مارجن 41% رہا۔ 41%، بہت زبردست۔ اسی طرح ایشیا پیسیفک کے خطے سے 19% گروتھ آئی اور وہاں ان کا گراس مارجن 42% رہا۔ اور مشرق وسطیٰ اور امریکہ کا کیا نمبر تھا؟ مشرق وسطیٰ سے 18% اور شمالی امریکہ سے 8% ترقی دیکھی گئی۔ یہ مارجن ثابت کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے ان خطوں سے انتہائی پریمیم بزنس حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں، یہ تو واضح ہو گیا۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف آتے ہیں، ان کی مستقبل کی حکمت عملی اور 2025 کا سب سے بڑا اسٹریٹجک قدم۔ کانفرنس کی خریداری؟ جی ہاں، سسٹمز لمیٹڈ نے کانفرنس نامی کمپنی کو خریدا ہے، اور جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کیش استعمال نہیں کیا گیا۔ جی، یہ 100% شیئر سویپ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ سننے میں تو بڑا جادوئی لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے شیئرز دیے اور اس کی پوری کمپنی آپ کی ہو گئی۔ لیکن کیا اس میں ڈائلیوشن کا خطرہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آپ کے خدشات بالکل درست ہیں۔ ڈائلیوشن کا خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ رسک کیوں لیا؟ یہاں کمال یہ ہے کہ سسٹمز لمیٹڈ نے جو حساب لگایا ہے وہ بہت نپا تلا ہے۔ کانفرنس کوئی عام کمپنی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت مستحکم ادارہ ہے جس کا بزنس شمالی امریکہ اور یورپ کی مارکیٹ میں ہے۔ اس کا مالی فائدہ کیا ہوگا؟ اس خریداری سے سسٹمز کے مجموعی ریونیو اور منافع میں فوراً تقریباً 10% کا اضافہ متوقع ہے۔ اور ڈائلیوشن کا کیا بنا؟ اس شیئر سواپ سے موجودہ شیئرز میں جو کمی یا ڈائلیوشن آئے گی وہ صرف 4% ہوگی۔ مطلب 4% ڈائلیوشن کے بدلے 10% منافع میں اضافہ؟ جی، تو یہ کاروباری لحاظ سے ایک بہت ہی منافع بخش سودا ہے۔ زبردست! اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے برٹش امریکن ٹوبیکو یعنی BAT کی شیئرڈ سروسز کو بھی کامیابی سے اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیا ہے۔ جی، اس سے ہائی ویلیو BPO کے شعبے میں ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ان تمام اقدامات کا بالکل واضح مطلب یہی ہے کہ سسٹمز لمیٹڈ اب خود کو صرف ایک مقامی IT کمپنی نہیں سمجھ رہی۔ وہ ایک عالمی پلیئر بننا چاہ رہے ہیں۔ جی، وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑی کمپنیوں کے ساتھ برابری کی سطح پر مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس ساری پیش رفت کے بعد جب ہم 2026 اور اس سے آگے کا منظرنامہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کی پوزیشن کیسی نظر آتی ہے؟ 2026 میں سسٹمز لمیٹڈ ایک انتہائی مستحکم پوزیشن کے ساتھ داخل ہو رہی ہے۔ مارجنز کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ انتظامیہ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ اپنے گراس مارجنز کو 25% سے اوپر برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ اور اس کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ان کے جو کانٹریکٹس نقصان میں جا رہے ہیں انہیں باقاعدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور فوکس کہاں ہے؟ ان کا سارا فوکس اب امریکہ، برطانیہ اور خلیجی ممالک میں تیزی سے پھیلنے پر ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی شاندار مستقبل کی تصویر لگ رہی ہے۔ جی، لیکن ان تمام کامیابیوں اور اس تیز رفتار ترقی کے باوجود یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اچھا، کیسا سوال؟ جب کوئی IT کمپنی اس قدر تیز رفتاری یعنی ہائپر گروتھ سے پھیلتی ہے تو کیا آنے والے وقت میں صرف نئے ممالک میں دفاتر کھولنا اور ہزاروں انسان بھرتی کرنا ہی کافی ہوگا؟
آپ کا اشارہ ٹیکنالوجی کی طرف ہے۔ جی، خاص طور پر آج کے دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی دنیا کو مکمل تبدیل کر رہی ہے۔ مطلب اے آئی اب وہ کام کر رہی ہے جو پہلے انسان کرتے تھے؟ بالکل۔ کیا مستقبل قریب میں ان کمپنیوں کو اپنا بنیادی ماڈل ہی تبدیل نہیں کرنا پڑے گا؟ اگر اے آئی وہی کوڈنگ چند منٹوں میں کر سکتی ہے جس کے لیے پہلے 10 انجینئرز درکار ہوتے تھے، تو پھر کیا مستقبل میں ترقی انسانوں پر انحصار کرے گی یا ٹیکنالوجی پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہماری اس پوری سوچ کو ہی بدل دیتا ہے کہ ہزاروں ملازمین کا ہونا کامیابی کی ضمانت ہے یا نہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ شاید آنے والے وقت میں کامیابی کا معیار انسانوں کی تعداد نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی استعداد ہوگی۔ اس پر واقعی بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، اس پر انڈسٹری کو کام کرنا ہوگا۔ خیر، آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے سسٹمز لمیٹڈ کے سفر سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا۔ یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو عالمی آئی ٹی سیکٹر کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔